کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ ہزاروں سال پہلے کی آوازیں ہم سن پائیں؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو، سلیمان علیہ السلام کی جنات سے گفتگو، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آوازیں، سوچیں وہ کیا فیلنگز ہوں گی جب آپ یوٹیوب پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ ان کی مبارک آواز میں سن رہے ہوں گے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور میں اس پر کام تیزی سے جاری ہے اور کیا پتہ آنے والے سالوں میں ایسا ممکن ہو بھی جائے۔ سائنس کی دنیا میں اسے سونیفیکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سائنس کی وہ دنیا ہے جس میں لاکھوں اربوں سال دور کہکشاؤں میں موجود آوازوں کو آج سائنس سن رہا ہے، اور انہی آوازوں کو مختلف آلات میں ڈال کر لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے عجائبات قدرت کو ایک ویڈیو کی شکل میں کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سونیفیکیشن کا تجربہ چند سال پہلے کچھ سائنسدان کر بھی چکے ہیں، جب 3000 سال پرانی ایک قدیم مصری ہنود شدہ لاش کو اسی سونیفیکیشن پروسیس سے گزارا گیا اور اس کی 3000 سال پرانی چند سیکنڈ کی آواز کو ریکارڈ کیا گیا۔ اب کائنات کی وسعتوں میں موجود آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے علاوہ سائنس اس تجربے پر بھی کام کر رہی ہے کہ ماضی میں لوگوں کی آوازوں کو کیسے سنا جا سکے۔ سوچیں اگر ایسا ممکن ہو جائے تو وہ لوگ جو قدیم دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں لیکن سونیفیکیشن پروسیس کے لاکھ استعمال پر بھی ان کو ان دیوی دیوتاؤں کی آوازیں سنائی نہیں دیں گی، تو تب یہ کیا کریں گے؟ اور جب اسی سونیفیکیشن پروسیس سے کعبہ کی چھت پر موجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی آواز سنائی دے گی تو تب یہ لوگ کیا کریں گے؟ مگر سوال ابھی بھی وہی ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ سائنس کی دنیا میں ایسا براہ راست ممکن نہیں، کیونکہ ایک آواز ہوا میں بکھر کر یا دوسری آوازوں کے ساتھ گل مل کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک تھیوری کے مطابق ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ سائنسی اسٹڈیز کے مطابق ایک آواز ہوا میں وائبریٹ ہو کر بکھر جاتی ہے تو یہ اپنی کسی نزدیکی چیز کے ساتھ ٹکرا کر ایک کمزور پرنٹ چھوڑ جاتی ہے، اور وہی کمزور پرنٹ اس تھیوری کے مطابق ڈی جنریٹ کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر 1931 سے کام ہو رہا ہے اور آج سائنس اس کے قریب پہنچ چکی ہے، اور شاید آئندہ چند سالوں میں یہ ممکن ہو سکے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو اپنے کانوں سے سن پائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آواز کی لہریں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہو جاتی ہیں، اور اگر سائنس ایسی ٹیکنالوجی کی ایجاد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ہم ہزاروں سال پہلے کے انبیاء اور دیگر اہم شخصیات کی آوازوں کو سن پائیں گے۔ اگرچہ ہم ہزاروں سال پہلے کے انسانوں کی آوازیں براہ راست نہیں سن سکتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے مختلف طریقوں سے قدیم افراد کی آوازوں کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ آج سائنسدان قدیم انسانوں کے باقیات کا مطالعہ کر کے منہ، ناک اور گلے سمیت ان کی آوازوں کی نالی کی شکل اور سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سیمولیشن اور 3D ماڈلنگ کا استعمال کرتے ہوئے وہ پھر اس انسان کی آواز کی صوتی خصوصیات کو دوبارہ بنا سکتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ اس کی حالیہ مثال 2019 میں جب سائنسدانوں نے کامیابی کے ساتھ ایک قدیم مصری پادری نسا مون کی آواز کو دوبارہ بنایا۔
جو تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں رہتا تھا، انہوں نے CCT سکین اور 3D پرنٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی آواز کے راستے کی نقل تیار کی، جسے پھر ڈیجیٹل آواز پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے کہ کون سی تھیوری درست ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔